بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں، جن کا نام ایوب تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، ان الخوارج اختلفوا فی الاسم واجتمعوا علی السیف، یعنی اصحاب البدعۃ کلہم خوارج. انہوں نے کہا کہ خوارج یہ بغاوت ہے. خارجیت کیا ہے؟ بغاوت ہے. یہ بغاوت یہ مختلف ناموں سے اس دنیا کے اندر ظاہر ہوا. یہ بغاوت کبھی معتزلہ کے نام سے، کبھی جہمیہ کے نام سے، کبھی اشاعرہ کے نام سے، کبھی کسی نام سے، کبھی کسی نام سے ظاہر ہوا. اگرچہ کہ نام الگ الگ ہیں، اگرچہ کہ نام الگ الگ ہیں، لیکن یہ سب کے سب خوارج ہیں. کہا کہ یعنی اصحاب بدعت پورے کے پورے خوارج. انہوں نے اس کو داخل کیا اور کہا یہ جو رافضہ ہیں، یہ جو رافضہ جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں، یہ شیعہ شر من الخوارج فی الاعتقاد، اعتقاد عقیدے کے اعتبار سے خوارج سے بھی گئے گزرے ہیں یہ شیعہ. کیوں؟ شیعہ کے محاضرے میں آپ لیکچر میں آپ سن لیں گے، انہوں نے توحید الوہیت کو ختم کر دیا، اللہ کی عبادت کو ختم کر کے اس کی جگہ حضرت علی کی ولایت کو لے آئی. حضرت علی کو خلیفہ مان لو تو سارا بیڑا پار ہے. انہوں نے کہا اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے تو مشرک نہیں ہے. حضرت علی کی ولایت میں کسی اور کو شریک ٹھہرا دے، جیسے صحابہ نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ مان لیا تھا، حضرت عثمان کو خلیفہ مان لیا تھا، حضرت علی کو خلیفہ مان لیا تھا، تو اس یعنی حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت ابوبکر کو خلیفہ مان لیا تھا، اس لیے ان لوگوں کو تمام کو انہوں نے مشرک کہا. اعتقاد کے اعتبار سے شیعہ اگرچہ کے گئے گزرے ہیں، پھر کہا کہ بالخوارج فی الاعتقاد ولکن الخوارج اجرؤوا علی السیف، لیکن تلوار اٹھانے میں وہ سب سے زیادہ جری ہے. کون؟ خوارج. انہوں نے تلوار اٹھایا. شیعہ تلوار کے سامنے نہیں ٹکتے، لیکن خوارج نے تلوار اٹھایا. اور والقتال فیہم. اب آئیے کہ آپ کو میں بتاتا جاؤں گا کہ خوارج کی ابتدا کیسے ہوئی اور وہ کیسے پروان چڑھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تاریخی روایت ہے. میں ابھی تلاش کر رہا ہوں حدیث میں کہاں ہے، ابھی اس کا حوالہ میں نہیں دے سکتا، لیکن تاریخ کے اندر یہ روایت آئی ہے، فرق کی کتابوں کے اندر یہ روایت آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر آیا، اور وہ کیسا شخص تھا؟ ذو نکایت فی العدو واجتہاد، دشمنوں پر بڑا بھاری تھا. یہ دشمنان اسلام کفار و مشرکین کے سامنے بڑا بھاری تھا، بہت جہاد کرنے والا اور دین کے معاملے میں بہت محنت کرنے والا تھا. تو دیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں جانتا. نام لیا صحابہ نے، کہا کہ بہت دشمنوں پر بڑا بھاری ہے اور عبادت کے اندر بڑی محنت کرتا ہے. تو وہی تو چاہیے ہر مسلمان کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کو نہیں جانتا. اسی حالت میں تھے کہ اچانک ایک آدمی باہر سے چلا آیا. تو صحابہ نے کہا کہ یہی ہے، اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے، یہی شخص ہے. طلع الرجل. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے دیکھا، میں نے اس سے پہلے اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ کہا ان بہ صفعۃ الشیطان، میں تو اس شخص پر شیطان کے آثار دیکھ رہا ہوں، اس کے سر پر شیطان سوار ہے. جب وہ شخص قریب آیا تو سلام کیا. پیارے نبی نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے صحابہ کرام نے بھی جواب دیا. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے ایک سوال رکھا، ناشدتک باللہ، میں اللہ کا واسطہ دے کر تم سے میں سوال کر رہا ہوں. اللہ سے تم یہاں جب آ رہے تھے تو کیا تمہارا دل، تمہارا نفس یہ نہیں کہہ رہا تھا؟ یہ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نفس کے اندر تو گھس کر نہیں دیکھے، یہ وحی الہی ہوا کرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے بات دل میں ڈالی جاتی تو بیان کرتے تھے. تمہارا دل یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں یہاں آ رہا ہوں، میں یہاں جتنے لوگ ہیں ان تمام میں زیادہ افضل ہوں، بہتر ہوں. ان لیس فی القوم افضل منک فقال اللہم نعم. جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف یہ سوال پیش کیا تو اس نے کہا کہ اللہم نعم، ہاں میرا دل یہی کہہ رہا تھا. تو وہ شخص اتنا جواب دے کر چلا گیا، نماز میں مصروف ہو گیا. حضرت عمر نے کہا، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ قم یا ابا بکر، اے ابو بکر تم اٹھو، جاؤ اس کو قتل کر دو۔ حضرت ابو بکر اٹھے، گئے، دیکھا تو نماز کے اندر مصروف ہے۔ پھر فوراً ان کے ذہن میں خیال آیا نماز کے لیے ایک حرمت ہے، نماز کا ایک مقام ہے، نمازی کو ہم کیسے قتل کریں گے؟ چلو اللہ کے رسول سے ہم مشورہ کریں گے۔ مشورے کے لیے واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کو قتل کیا؟ کہا کہ نہیں یا اللہ کے رسول، وہ تو نماز میں تھا، میں کیسے قتل کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ پھر کہا کہ عمر تم اٹھو، جاؤ اس کو قتل کرو۔ حضرت عمر گئے تو اس وقت تو سجدے میں پڑا ہوا تھا، بڑی لمبی نمازیں لوگ پڑھتے تھے، سجدے میں پڑا ہوا تھا، تو قتل کرنا چاہا لیکن باز آ گئے۔ کہا کہ چلو میرے سے افضل آدمی نے جا کر اللہ کے رسول سے مشورہ کیا ہے، ابو بکر تھے وہ، تو میں بھی جا کر اللہ کے رسول سے مشورہ کروں۔ جب حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قتل تھا کہ اس شخص کو تم نے قتل کر دیا؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، وہ تو سجدے میں پڑا ہوا ہے، آپ سے مشورے کے لیے آیا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر تم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت علی سے کہا کہ تم اٹھو۔ حضرت علی اٹھے، گئے، جا کر دیکھا تو آدمی غائب تھا ہی نہیں، تو واپس چلے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا کہ تم ہو اس کو قتل کرنے والے، یہ کہہ کر بھیجا تھا۔ گئے، دیکھا تو آدمی غائب، تو واپس چلے آئے۔ واپس آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میں قتل کرنے کے ارادے سے گیا تھا لیکن وہ آدمی وہاں پر نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاش اگر اس کو قتل کر دیتے تو پھر امت کے اندر دو اختلاف کرنے والوں کو نہیں پاتے، یہاں تک کہ دجال اس دنیا میں آ جائے، یعنی قیامت کی علامت ظاہر ہو جائے۔ قیامت کے قریب تک دو اختلاف کرنے والوں کو نہیں دیکھتے۔ اختلاف کی بدعت سب سے پہلے انہی کی طرف سے ہوگی، یہ خوارج کی طرف سے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے آج امت کے اندر اختلافات، انتشار، مخالفتیں، دوریاں، ساری چیزیں پیدا ہو رہی۔ تو بہرحال اللہ کی تقدیر تو بدل نہیں سکتی، وہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی رکھا ہے، لیکن ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ امت کے اندر انتشار، امت کے اختلاف، اس کی بیج بونے والے کون تھے؟ یہی خوارج تھے۔ تو دیکھیے خوارج یہ کتنی خطرناک فکر ہے۔ تو آگے بڑھیے، انہوں نے بڑے بڑے خطرناک جرائم کا انہوں نے ارتکاب کیا۔ مثال کے طور پر جب یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھے تو ایک قریے میں پہنچے تھے، وہاں سے ایک صحابی اس قریے سے باہر نکلے، ان کا نام تھا عبداللہ بن خباب بن العرت۔ خباب بن العرت کا واقعہ تو مشہور ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو قتل کیا گیا تھا، کفار مکہ نے ان کو قتل کیا تھا، وہ تو مشہور ہے واقعہ۔ قیدی بنا کر لائے، مکے کے اندر ایک گھر کے اندر رکھا، ایک بچہ کھیلتا ہوا آیا تھا، جبکہ وہ شہادت کے لیے اس طرح لے کر اپنے بال بنا رہے تھے، اور عورت بہت پریشان ہوگی بچے کی ماں، لیکن انہوں نے بچے کو واپس دے دیا۔ پھر اس کے بعد وہ کھیل رہا تھا بچہ ان کے گود میں، تو بہرحال آخر کار ان کو سولی دے دیا گیا۔ یہ خباب تھے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت مشہور ہے، ان کے بیٹے عبداللہ وہ بھی صحابی تھے۔ تو اس قریے سے باہر آئے، بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ خوارج نے پوچھا کیا گھبرائے ہوئے ہو؟ کہا کہ تم لوگوں نے مجھے گھبراہٹ میں ڈال دیا، تم قتل کرتے ہو، مجھے بھی قتل کر دیں گے، تو چلو تم صحابی رسول ہے نا؟ کہا کہ میں صحابی رسول ہوں۔ تو اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنا دو، بولے اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنا دو۔ تو صحابہ کو پیارے نبی کے حدیث سے بڑی محبت تھی، جب کوئی حدیث یاد ہے تو دھڑلے سے وہ لوگ سناتے تھے، حدیث سنانے لگے۔ وہ حدیث کیا تھی؟ انہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي قال فإن أدركت ذلك الزمان كن عبد الله المقتول قال أيوب ولا عالم قال ولا تكن عبد الله القاتل قالوا أنت سمعت هذا ثم قتلوه۔ حدیث کیا تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اس فتنے کے زمانے میں فرمایا کہ یعنی
بیٹھنے والا کہا کہ القاعد فیہا اس کے اندر بیٹھے رہنے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر ہے، کھڑے رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہے، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ اے عبداللہ تم ایسا زمانہ پاؤ تو تم عبداللہ المقتول بننا اچھا ہے، قتل کیے جانے والے عبداللہ بننا اچھا ہے، بجائے اس کے کہ قتل کرنے والے عبداللہ بنو۔ مطلب یہ کہ فتنوں کے زمانے میں، انتشار کے زمانے میں خاموشی اختیار کرنا، ان فتنوں سے دور رہنا۔ یہ تو تلوار کا فتنہ ہوا، کبھی کبھی زبان کا فتنہ ہوتا ہے، کبھی قلم کا فتنہ ہوتا ہے، کبھی یعنی حجوں کا فتنہ ہوتا ہے، کبھی ڈیبیٹ کا فتنہ ہوتا ہے، کبھی مناظرے کا فتنہ۔ ایسے زمانے میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ خاموشی اختیار کرے، بیٹھ جائیں، اس سے دور ہو جائے، اگرچہ کہ اس کے اوپر حملے ہو جائے، اسی حالت میں دنیا سے جانا اس کے لیے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ زبان سے کچھ کہہ کر کسی پر حملہ کر کے اس کے دل کو زخمی کر کے اس دنیا سے جا کر کل قیامت کے اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینے سے بہتر ہے کہ فتنوں کے زمانے میں خاموشی اختیار کرنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مطلب تھا۔ تو اس وقت خوارج نے کیا کہا؟ ہاں تم نے سنا ہے یہ حدیث؟ کہا کہ میں نے سنا ہے۔ تو اب تم کیا ہو جاؤ؟ عبداللہ المقتول بن جاؤ، قتل کیے جانے والے عبداللہ بن جاؤ۔ خارجی نے تلوار اٹھائی اور عبداللہ کو قتل کر ڈالا۔ تو یہاں تک ان لوگوں کی گمراہی، یہاں تک ان لوگوں کی کیا کہتے ان کا ظلم اور ان کی زبردستی پہنچی ہوئی تھی۔ اب آئیے ان خوارج کے بارے میں بس علماء کے اقوال کیا ہی دیکھیں۔ علماء نے ان خوارج کے بارے میں کیا کہا؟ خوارج کے بارے میں عبد الرحمن بن محسن الحسنی نے کہا المعتزلۃ قعدۃ الخوارج عجزوا عن قتال الناس بالسيوف فقعدوا للناس يقاتلونهم بألسنتهم او يجاهدونهم۔ یہ معتزلہ جو ہوتے ہیں، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ معتزلہ کا محاضرہ بھی آپ لوگ ضرور سنیں۔ معتزلہ جو ہوتے ہیں یہ قاعدہ ہے، قاعدہ کے مطلب ہے یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، کس کا؟ خوارج کا فاؤنڈیشن ہے۔ جب معتزلہ یعنی تلوار اٹھانے سے عاجز آ گئے تو وہ لوگوں پر حملے یا دین پر حملے کرنے لگے اپنی زبان سے اور اپنے قلم سے، اور یہ لوگ اس کے اندر اپنا جہاد جاری رکھے ہوئے۔ اور کہا خوارج ائمۃ المعتزلہ والروافض شر منہم اذا تمکنوا، کہا کہ یہ جو خوارج ہیں یہ معتزلہ سے بڑھ کر، رافضیوں سے بڑھ کر، شیعہ سے بڑھ کر زیادہ خطرناک ہیں۔ جب کسی پر یعنی متمکن ہو جاتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں تو حالت بری کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کہا سیفہم اول سیف سل فی الاسلام، یہی خوارج ہیں اسلامی تاریخ کے اندر سب سے پہلے اسلام کے خلاف تلوار اٹھانے والے۔ اور کہا الرافض شر من الخوارج فی الاعتقاد ولکن الخوارج اجر والسیف والقتال منہم۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ روافضہ یہ زیادہ بدترین ہیں خوارج سے بھی عقیدے کے اعتبار سے، لیکن خوارج تلوار اٹھانے کے اعتبار سے بڑے جری ہیں۔ پھر فرمایا یقول انہم یجعلون الذنب کفرا، یہ لوگ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کفر میں شمار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ملت سے نکل گیا، دین سے نکل گیا، چلا گیا، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی وہ لوگ کفر شمار کرتے ہیں۔ والعفو ذنبا، اور معافی کو گناہ شمار کرتے ہیں، معافی کو گناہ شمار کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یعنی آدمی اگر کسی کا حملہ ہو اس کو معاف کر دیا، کسی ظلم ہو معاف کر دیا تو کہتے ہیں تو اس نے ظلم کیا ہے، معافی یعنی ظلم کا بدلہ ظلم لینا ہی چاہیے، اتنا بدلہ اس سے لینا ہی چاہیے، یہ لوگ یہ کہتے ہیں، ورنہ تم گنہگار بن جاؤ گے۔ تو ایسے لوگوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جنگ کی ہے اور ان کو بدعتی قرار دیا ہے اور ان کے اوپر یعنی جنگ کا اعلان کیا تھا اور ان کو قتل کیا تھا۔ شیخ اسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کان شیطان الخوارج مقموعا لما كان المستمعين مجتمعين في عهد الخلفاء الراشدين الثلاثة ابی بکر وعمر وعثمان فلما افترقت الامة في خلافة علي رضي الله عنه وجد شيطان الخوارج موضع الخروج فخرجوا وكفروا عليا ومعاوية